اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں ہی آتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی نیکی کا معیار بتا دیا گیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز، یعنی جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو، پیار ہو، جو آپ کو بڑی پیاری ہو، وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اب آپ کے لیے یہ سوال ہے، آپ یہ سوال لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے، سوچ کے دینا ہے، کل دے دیں، کمنٹس میں دے دیں، جو اپلوڈ کروں گی میں ویڈیو اس میں آپ دے دیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت محبوب ہیں اور ان کو ہم کیسے کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ لکھ لیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا اللہ کا، وہ کون سا تھا؟ وہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، وہ بنایا گیا۔ اور کیا ہے یہ؟ مبارکن، برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں آیاتم بیناتن، اس میں کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں، بین۔ اور مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے، وہ والی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں۔ تو وہ جو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو عمرہ کرنے یا حج کرنے تو اس نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ ایک خاص جگہ ہے، اس کو نا انہوں نے ایسے کیس کے اندر بند کر دیا، وہاں حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی اس کے اندر ایسے بالکل اندر دھسے ہوئے اس کا نشان بنا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور حج کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، اگلی باری آیت میں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بھی بڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، اور کیا ہم لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اللہ سے؟ یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے، اور یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو بھی آپ لکھیں، اس کو بھی آپ سوچ کر جواب دیجیے گا کہ مختلف ہمیں معاملات پیش آتے ہیں زندگی میں، تو ہم وہ معاملات کس سے ڈر کے کرتے ہیں؟ اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے یا ہمیں کوئی بندے یاد آتے ہیں؟ کہ ہم لوگوں کے خوف سے کرتے ہیں یا اللہ کے خوف سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم پھر پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کیا نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک سوال ہے، یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں اور اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو۔ اچھا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی جو ہے نا قرآن پاک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب پکڑ کے ہم نے بیٹھ جانا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کو ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں سب سے آگے رکھنا ہے، پیچھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہمارا یہ کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو ہی منع کرتے رہیں اور خود ہم وہ کام کرتے رہیں۔ جب ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو سب سے پہلے ہم خود وہ بھلائی کریں گے اور اس برائی سے رکیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت، یہاں بھی وہی بات ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں بھی وہی والی بات بتائی جا رہی ہے، دوبارہ اس کو دہرایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے۔ یعنی جو لوگ دنیا دیکھیں نا، دنیا میں کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ اس کی بڑی اسٹرینتھ ہے، اس کی بڑی پاور ہے، اس کا بڑا روب اور دبدبہ ہے؟ کون سی چیزوں سے ہوتا ہے؟ ایک مال اور ایک اولاد۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی بات کی، میرے پاس مال ہے، میں ہر کام کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو خرید سکتا ہوں، میں اپنے فائدے حاصل کر سکتا ہوں ہر طرح کے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری کون سی چیز ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ انسان اولاد کی وجہ سے بھی سمجھتا ہے کہ بھئی میری تو اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بڑی پاور ہے۔
ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی چیزیں کام آنے والی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مال کام نہیں آنا اگر ہم نے اس کو غلط راستے میں استعمال کیا، اور نہ ہی اولاد کام آنی ہے اگر ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ مال بھی کام آئے گا، یہ اولاد بھی کام آئے گی اگر اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا ہوگا. اس کے بعد آگے کی جو آیات ہیں ان میں غزوہ احد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے لشکر کو تو پھر کیا کیا معاملات ہوئے، اس پر سارا تبصرہ کیا جا رہا ہے. پوری تفصیل ہے اس صورت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متعین کر رہے تھے کہ یہاں یہاں آپ نے متعین ہونا ہے، یہاں اس کی جگہ یہاں اس کی جگہ جنگ کرنے کے لیے. پھر کچھ لوگوں نے اس میں کم ہمتی دکھائی اور وہ لوگ اس میں سے نکل گئے. یہ 1000 لوگ تھے، اس میں سے 300 لوگ نکل گئے تھے. اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے. یہاں پر پھر سود کی ممانعت آ گئی ہے اور آگے آ رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. محسنین کی آگے نشانیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیا نشانیاں ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، فحش ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے اوپر کوئی زیادتی کر لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کے گناہ معاف نہیں کر سکتے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں، ضد نہیں کرتے جو وہ کر لیتے ہیں. یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ ضد نہیں کرنے لگ جاتے تھے کہ کوئی بات نہیں، سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، ہے نا. یہ والا رویہ نہیں ہوتا ان کا، بلکہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اللہ نے اس کام سے منع کیا تھا، میں نے یہ کر لیا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ اگر ہم کچھ چیزیں ایسی موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، اگر ہم دیکھی ہیں اب تک فحش چیزیں دیکھ لی ہیں، غلط چیزیں دیکھ لی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ نہ کہیں کہ ساری دنیا دیکھتی ہے، میں نے دیکھ لیا تو کون سا کیا مطلب، اتنے لوگوں کے ویوز تھے اس کے اوپر، اتنے لائکس تھے تو میں نے بھی دیکھ لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور آئندہ سے اس پر وہ کام نہیں کرنا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ ہیں جن کی جزا کیا ہے؟ بخشش ہے. یعنی جو غلطی کر کے بعد میں استغفار کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. وجنات، اور باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد اچھا ہوا یہ تھا کہ آگے جنگ احد میں ایسا ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت کچھ لوگ جو تھے نا ان کے ایمان ڈگمگا گئے. تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کمزور نہ بنو، باطل کے آگے نہ جھکو. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو باطل کے آگے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہاں جی پھر وہ ہوا یہ تھا کہ اصل میں مال کی وجہ سے ایک جگہ پر مسلمانوں نے تھوڑی سی، مال غنیمت کی وجہ سے مسلمانوں نے تھوڑی سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی تھی. تھوڑی تو نہیں تھی، کافی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. یہاں پر اسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. تو اس کا اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. بہت زیادہ مسلمانوں کو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑا. پھر اس دوران، جنگ کے دوران ہی ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت بھی نازل فرمائی. اسی غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگ گئے. یعنی جنگ کے دوران ہی لڑتے لڑتے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایسے ہمیں نیند آ رہی تھی، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دشمن سامنے کھڑا اور تلواریں چلا رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ جیسے تلواریں چھوٹ جائیں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کی کیفیت دی، اور وہ بھی ایک سکینت تھی ان کو اطمینان دینے کے لیے، ان کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ غالب کون آئے گا؟ جس کو اللہ کی مدد ہوگی. نہ اسلحے سے کوئی غالب آ سکتا ہے، نہ بھاری نفری سے اور بڑی جمعیت سے کوئی غالب آ سکتا ہے،
نہ کہ طاقت سے غالب آ سکتا ہے. غالب کس کی وجہ سے آنا ہے؟ اللہ کی وجہ سے. اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے پاس، مسلمانوں نے یہ سمجھا نا کہ ہمارا لشکر ہمارا بہت بڑا ہے، ہم تو غالب ہی آ جائیں گے. تو یہ بھی بات بتا دی گئی. اور اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ شہادتیں ہو گئی تھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کر دیں. یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سزا ملنے والی ہے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، کہ جنت میں داخلہ ہو جائے اور انسان آگ سے بچ جائے. ٹھیک ہے، اصل کامیابی یہ ہے. اور اس کے بعد آخری رکوع ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکوع جو تھا نا، وہ یہ صبح اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. ٹھیک ہے، یہ اٹھتے تھے نا تہجد کے ٹائم تو اٹھ کر انگلی اوپر کر کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ پڑھا کرتے تھے. اس میں ساری کی ساری دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، کہ جس کو تو آگ میں ڈال دے وہ رسوا ہو گیا، ہمیں آگ میں نہ ڈالنا. اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں اس کے اندر. یہ رکوع آپ لوگ ضرور یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ نساء سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ نساء جو ہے نا یہ مدنی صورت ہے. نساء کا مطلب ہے عورتیں، اور اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں جو عورتوں کے متعلق ہیں، یتیموں کے متعلق ہیں، آپس کے خاندانی معاملات کے متعلق ہیں، اور اس میں وراثت کے سارا پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی سب سے پہلی جو آیت ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، یہ جو آیت ہے اس میں یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ، ایک جان سے. ایک جان سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم سے. پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا نا صرف، اس کے بعد ساری جانیں انہی سے پیدا ہوئی ہیں. وخلق منها زوجها، یعنی سب سے پہلے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے نام پر بنتا ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے. دیکھیں، ماں بیٹی کا رشتہ اور طرح کا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ اور طرح کا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو خالص اللہ کے نام پہ بنتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرو اس معاملے میں. میاں اور بیوی کے آپس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں وہ اچھا سلوک کریں یا برا کریں، یعنی ان کو کس کا خوف ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یعنی شوہر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اور بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ ایسا رشتہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے نام کے بنا گیا ہے، اور اس میں 2 بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے یتیموں کے بارے میں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اچھا، یہاں پر یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے. یتیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہ رہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان یتیموں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو یتیم ابھی ذرا چھوٹی عمر میں ہوں، کفالت کرنی پڑ جائے ان کی، تو پھر ان کی جو ہے نا ان کے مالوں کو کھا نہ لو. ٹھیک ہے نا، ان کے مال ان کو دے دو. کب؟ جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے جو احکامات آ رہے ہیں وہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگلی آیت میں. اچھا، اس میں یہ تھا کہ پہلے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت یہ معاملہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ نکاح کیا کرتے تھے. یہ تو اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک مرد ایک نکاح کرتا ہے، لیکن اس وقت ایک مرد کتنی شادیاں کر لیتا تھا. تو یہاں پر ایک طرح سے لمٹ دے دی گئی ہے 4 تک کرنے کی، کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا کوئی بھی فرد، کوئی بھی مرد 4 شادی سے زیادہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن آگے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، وہ عدل اگر کر سکتا ہے دونوں میں تو پھر وہ کرے، ورنہ وہ شادی دوسری نکاح نہ کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کرو. ٹھیک ہے، ایک ہی نکاح کرو. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اس کے بعد جو احکامات آ رہے ہیں، ہاں جی، آخر میں
بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اس کے بعد وراثت کا پورا قانون ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ ساری بتایا گیا کس کو کتنا دیا جائے، اور پورا کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا. لیکن پارے کے آخر میں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ایک مرد جن سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہے، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں. ٹھیک ہے، ماں سے شادی نہیں کر سکتا کوئی مرد. بیٹیاں، پھر اس کے بعد بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، اور اس کے بعد بھتیجیاں، بھانجیاں، اور اس کے بعد رضائی ماں جو ہوتی ہے جس کا دودھ پیا ہو، رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی. جیسے کسی مرد نے شادی کی کسی عورت سے، اس کی پہلے بھی ایک بیٹی تھی تو وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. بیٹوں کی بیوی، ٹھیک ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اور ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ حرام ہے، ان سے نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ہمارا پارا جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.